مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، عجب کرم شہ والا استغفار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو ہماری بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی
بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، جو دم میں آگ کو بہار کرتے ہیں، جو دم میں آگ کو بہار کرتے ہیں، اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امید کو امیدوار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد ایاز احمد مدنی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار نور الہدیٰ کے ساتھ، جس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ڈائریکٹر آف نور الہدیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فرقان مدنی، اور خوش بولو خوش لحان ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد عرفان مدنی صاحب، جو کہ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فضائل افطار۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مفتی صاحب سے افطار کے فضائل و مسائل کے متعلق سوالات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے آپ اس پروگرام کو دیکھیں، نہ صرف خود دیکھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور اس کے لیے ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ چلتے ہیں ناظرین مفتی صاحب کی جانب اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں یہ فلسفہ افطار کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی نور الہدیٰ نیٹ ورک کے تحت یہ جو خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے، یقیناً اس سے جو ہمارے ناظرین ہیں گھر بیٹھے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا،
اور آج کا جو آپ نے موضوع منتخب کیا کہ فضائل افطار کہ اس کے کیا فضائل ہیں، دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کرتے ہیں اور پھر روزے کا اختتام ہے تو اس پر ہم کھاتے ہیں، افطار ہے یہ۔ تو اس افطار میں ہمارا تصور اگر یہ ہے کہ صرف ہم نے اپنے پیٹ کو طرح طرح کی غذاؤں سے بھرنا ہے، اپنے گلے کو مختلف قسم کی لذتوں سے آشنا کرنا ہے، تو یہ حقیقتاً افطار کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان جو اپنے رب تبارک و تعالی کے حکم پر صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، چاہے سردیاں ہوں یا چاہے تپتی ہوئی گرمیاں ہوں اور آگ برساتا ہوا سورج ہو، کہیں 15 گھنٹے کہیں 20 گھنٹے اور کہیں 21 گھنٹے تک کھانے پینے سے رکے رہنا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، پھر اس کے بعد جو حکم ہے کہ سورج کے غروب ہونے پر آپ نے کھانا ہے اور پینا ہے، تو انسان اپنے گھر میں یا جہاں پر بھی ہے دسترخوان سے جا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنے سامنے افطاری کا سامان اہتمام کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رب کے حکم کا منتظر رہتا ہے کہ میرے رب کا حکم جب آئے گا، یعنی اس کا جو حکم ہے کہ سورج غروب ہو اس وقت آپ نے کھانا پینا ہے۔ اس سے پہلے وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال ہیں، جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے عام حالات میں، اور اگر یہ سوچے وہ کہ میں اسے استعمال کر لوں تو بظاہر اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے اور اسے ان چیزوں کے استعمال سے کوئی منع بھی نہیں کر رہا۔ بظاہر بندہ صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کے خوف سے، اس کی یاد میں، اس کی رضا کے لیے اور لوجہ اللہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ادا ہے اس کی کہ حلال چیز کو بھی اپنے اوپر اس نے حرام کیا ہوا ہے اور رب کے حکم کا منتظر ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، مولا میرا مطمع نگاہ یہ دنیا کی لذتیں نہیں ہیں، میرے پیش نظر یہ دنیا کی غذائیں نہیں ہیں، میں تو تیرے حکم کا منتظر ہوں، تیرا حکم منع اور رکنے کا ہے کہ ابھی تم نہ کھاؤ نہ پیو، تو اے مالک میں رکا ہوا ہوں، میں کھانے پینے سے دور ہوں اور جب تک تیرا حکم رہے گا میں اس سے دور رہوں گا، اور اے مالک جیسے ہی تیرا حکم آئے گا کہ کھاؤ پیو، افطار کا وقت آئے گا، تو اے مالک میں تیری رضا کے لیے افطار کروں گا۔ اور پھر بندہ دعا میں بھی کہتا ہے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے سے افطار کیا، تو گویا کہ یہ اپنی کمال عاجزی، کمال بندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور افطار کے سامان کو سامنے پاتے ہوئے بھی اسے کھانے پینے سے رکے رہنا اور توجہ اس کی طرف نہ کرنا اور توجہ رب کی جانب رکھنا، اور بالخصوص افطار کے وقت جب جسم میں سستی اور ساتھ میں تھکاوٹ کا اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اس وقت میں انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے تو واقعی یہ بہت کمال کی بات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ وہ اس کے خاطر اپنے آپ کو روکے بیٹھے ہیں اور جب وہ فرمائے جیسا وہ فرمائے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، کیا افطار کے وقت کی بھی کوئی خاص اہمیت ہے؟ افطار کا وقت واقعی یہ بہت اہمیت والا وقت ہے اور اس وقت کے لیے بالخصوص احادیث طیبہ میں فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ آئی کہ جو روزہ دار ہے اس وقت میں اس کی دعا یعنی افطار کے وقت میں رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، آج بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں، میری مشکلات حل ہو جائیں، اور وہ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا ہے، اللہ والوں کی تلاش کرتا ہے کہ ان سے میں دعا کرواؤں، اور کروانی چاہیے، لیکن کتنی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے بندے کو اس وقت کہ جب وہ افطار کے وقت بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے روزہ کھلنے کا۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ روزے دار کی دعا بوقت افطار رد نہیں کی جاتی، تو بندہ جو چاہے اپنے رب سے مانگ لے، کیونکہ یہ چھم چھم رحمتوں کے برسنے کا وقت ہے۔ اس وقت رحمت کی برکات چہار سو مسلمانوں پر برس رہی ہوتی ہے، اور گویا کہ انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے میرے بندو مجھ سے
سوال کرو، مغفرت چاہتے ہو مغفرت مانگ لو، مجھ سے دنیا چاہتے ہو دنیا کی حلال نعمتیں طلب کر لو، جہنم سے نجات چاہتے ہو جہنم سے نجات مانگ لو، اگر طالب جنت ہو تو آؤ میں تمہیں جنت کے انعامات عطا کر دوں، اگر تم میری رضا کے طالب ہو تو آؤ مجھ سے رضا طلب کر کے دیکھو، اگر تم میری راہ پر اگر تم راہ ہدایت پر آگے آنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو مستقیم رکھنا چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے مانگ لو، میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اور بالخصوص جن حالات میں بھی ہم موجود ہیں کہ کرونا وائرس کا خوف لوگوں کے قلوب کو جکڑے ہوئے ہے، اور یہ خوف ہمارے دامنگیر ہے، اور ہم اس خوف کے وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ہمیں کرنی چاہیے بالخصوص اے مالک اس عالم اسلام کو نہیں بلکہ عالم انسانیت کو اس وبا سے حفاظت عطا فرما، اور وہ ہمارے مسلمان جو دنیا سے اس مرض میں مبتلا ہو کر رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو مبتلا مرض ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو بچے ہوئے ہیں مولا انہیں حفاظت و عافیت عطا فرما۔ تو چاہیے کہ اس وقت میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر بار کے لیے، متعلقین کے لیے، متوسلین کے لیے جہاں تک ہو سکے دعا کیجیے۔ ذہن نصیب آپ ہمارے نور الہدیٰ نیٹ ورک کی جو ٹیم ہے، آپ اس کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اس آخر کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور سب کے لیے خیر طلب کیجیے، تو انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ حضرت سنا ہے افطار میں جلدی کرنا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل حدیث شریف میں آئے افطار میں جلدی کرنا چاہیے، اور سحری کے بارے میں آئے کہ اس میں تاخیر کی جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سحری میں تاخیر کا مطلب کہ صبح صادق ہونے کے بعد تک بندہ کھاتا رہے، اور افطار میں جلدی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے ہی کھانا پینا شروع کر دے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرو، یعنی جب وقت افطار ہو جائے تو اب افطار کرنے میں دیر نہ کرو۔ سورج غروب ہو گیا تو سورج غروب ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اب یہی ہونا چاہیے کہ ہم افطار کریں کھجور سے، یا جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائیے اس کو ڈیلے نہ کریں، کیونکہ یہ برکتوں کا وقت ہے، اور اس سے ہمارے یہاں اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دسترخوانوں پہ بعض اوقات اس طرح کے افراد بھی موجود ہوتے ہیں جنہوں نے روایت سن رکھی ہوتی ہے، اور وہ کھجور ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہیں کہیں سے سائرن کی دور سے آواز آئے یا ویسے ہی گمان میں ان کے کانوں میں سائرن کی آواز گونجنے لگے تو وہ اپنی خود ساختہ جو طبیعی کیفیت اس پر کہتے کھل گیا روزہ، چلو بھائی روزہ کھولو، لوگ کہتے ہیں حضرت انتظار کر لیجئے افطار اذان یہ سائرن بج جائے، واقعی قریب میں اذان ہو جائے یا اس کا وقت ہو جائے افطار کا، وہ کہتے ہیں نہیں بس مجھے کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو آپ دیکھیں چینلز پر جو روزہ افطار کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعا چلاتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات سیکنڈز کا بعض اوقات منٹس کا بھی فرق ہوتا ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، کس وقت کو فالو کروں۔ تو ہم آپ کو گزارش کریں گے کہ اوقات نماز کا آپ کیلنڈر لے لیجئے، بلکہ الحمدللہ بڑی سہولت ہے، اہل السنہ والجماعت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی اس کے تحت آپ کو جو ہے اوقات صلاۃ کا نقشہ جو ہے اپنے موبائل پر مل جائے گا، آپ پلے اسٹور سے جا کر اسے انسٹال کیجئے، اور وہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کے شہر میں افطار کا وقت کیا ہے، تو اس وقت کو فالو کیجئے اور پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ جو ہے روزہ افطار کریں، نہ کہ آپ اس میں انتظار کر رہے ہوں اپنی مسجد کے سائرن بجنے کا یا چینل کا۔ آپ اپنے آپ کو اس بات کا مکلف کریں کہ میں نے خود ٹائم دیکھ کر روزہ افطار کرنا ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے بعض اوقات، بلکہ آپ کی بھی ممکن ہے مشاہدے میں آیا ہو کہ مسجد والوں سے غلطی سے سائرن بج گیا، اور اس طرح جو روزہ جلدی کھولنے اور کھجور کھولنے کے تصور کے ساتھ یہ کھجور لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے سائرن سنتے منہ میں کھجور ڈالی اور پانی پیا، اور پھر مسجد سے اعلان ہوا 1 منٹ کے اس کے بعد حضرات یہ سائرن کسی بچے نے دبا دیا تھا اس کا بٹن، یا یہ غلطی سے دب گیا لہٰذا روزہ نہ کھولیں، بھی روزے میں ٹائم ہے، تو پھر اس وقت احساس ہوتا ہے لو بھائی ہمارا تو روزہ چلا گیا، اور پھر مسجد والوں کو یا اس طرح کا جس نے فیل کیا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیے وہ ہمارے روزہ کھلوانے کے مکلف نہیں ہے، انہیں کی اضافی ذمہ داری لی ہوئی ہے، آپ اپنے روزہ کھولنے کے اور ٹائم وغیرہ کا خیال کرنے کے خود مکلف ہیں، تو خود احتیاط کریں، اور جلدی سے مراد ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ہم کھا پی لیں، تو پھر ظہر میں ہی کھا پی لیں جلدی کرنا ہے تو، اور اگر اور جلدی کرنا ہے تو پھر صبح صادق ہوتے ہی کھا لیں، تو سب سے جلدی وقت افطار کرنے میں، تو معاذ اللہ اس کا کسی کے نزدیک تصور نہیں ہے۔ تو ٹائم ہونے دیجئے، کنفرم جب ٹائم ہو جائے پھر اس کے بعد دیر نہ کریں، اور شکوک و شبہات آ رہے ہوں تو چند سیکنڈز کی تاخیر کر لینا یہ افضل اور اولیٰ ہے، ان مانو کر کے شکوک و شبہات نکل جائیں، پورے دن بندہ بھوکا رہا ہے اور اگر اس نے جلدی کر لی تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔
اور روزے کی برکات سے محروم رہے گا، اور پھر بعد میں اگر یہ اپنی عجلت پسندی کی بنا پر جو روزہ ضائع کیا تھا اس کی قضا رکھ بھی لے، تو رمضان کا اگر روزہ قضا ہو گیا اور غیر رمضان میں اس کو رکھا گیا تو روایت میں آئے کہ پورے زمانے کے روزے بھی رکھ کر انسان اس اجر کو نہیں پا سکتا، اس فضیلت کو نہیں پا سکتا، تو ضرور اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت اسی طرح افطار کی دعا ہمیں کب پڑھنی چاہیے؟ افطار کی دعا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کے اگر ترجمے پہ غور کریں تو اس کا معنی اللہم انی لک صمت، اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور وبک آمنت، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پہ بھروسہ کیا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو یہ دعا پڑھنا اس وقت درست ہوگا جب ہم نے افطار کر لی، تو اس دعا پڑھنے کا وقت افطار سے پہلے نہیں ہے، یعنی کھجور کھانے سے پہلے نہیں ہے بلکہ کھجور کھانے کے بعد ہے۔ سیدی اعلی حضرت اور دیگر فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جب آپ افطار کر لیں، یعنی کچھ کھجور سے روزہ کھول لیں، پانی پی لیں یا کوئی اور دیگر شے سے، اب آپ اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، جو عربی کے اندر دعا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دعا مانگنا چاہیں تو اس کے بعد دعا بھی مانگیے کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ مزید یہ کہ ہمارا طرز افطار کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک طرز افطار کی بات ہے کہ ہم افطار میں جو چیزیں اختیار کرتے ہیں اور اہتمامات کرتے ہیں یہ کیسا ہو، تو شریعت نے ہمیں اعلیٰ غذا کھانے سے منع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم جا کر تھوہڑ کھاؤ یا ببول کے کانٹے پیس کر جو اس کا ستو بنا کر بھی، ایسا کہیں حکم نہیں آیا۔ ہاں، شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے۔ آپ اپنی افطار، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ کے دسترخوان پر اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے اگر اعلیٰ غذائیں موجود ہیں اور اعتدال کے ساتھ موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بالکل آپ استعمال کیجئے۔ لیکن اگر اعتدال سے ہٹ جائیں اور بے اعتدالی کے ساتھ کہ جو اس کھانا بھی نہیں ہے، جس کی طرف رغبت، وہ سب جمع کر لیا بس ہوس میں، اور پھر اس کے بعد وہ ضائع ہو رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے افضل اور اعلیٰ صورت یہی ہے کہ افطار جو ہے، چونکہ اس کے بعد نماز مغرب ہے، پھر نماز عشاء اور پھر تراویح ادا کرنی ہے، تو افطار کا جو طرز ہے وہ سادہ ہونا چاہیے۔ سادے سے مراد کہ ہم کھجور استعمال کر لیں، پانی پی لیں، لیکن پانی بھی انتہائی ٹھنڈا نہ پئیں بلکہ نارمل جو پانی ہے روم ٹمپریچر کے مطابق اس پانی کو ہم استعمال کریں، اور اگر مشروبات بھی پی رہے ہیں تو وہ زیادہ ٹھنڈے نہ ہوں۔ پھر بالخصوص جو مارکیٹ کے رنگ برنگی مشروبات ہیں اور طرح طرح کی کولائیں مل رہی ہیں تو یہ استعمال کرنے میں محتاط رہیں، اس لیے کہ پورا دن ہمارے جو کڈنیز ہیں ہماری یہ ڈی ہائیڈریٹ رہتی ہیں اور یہ جو ہے پانی ان کو نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اب جیسے ہی روزہ کھلتا ہے اور پھر ہم یہ رنگ برنگی مشروبات اپنے باطن میں انڈیلیں تو اس سے کڈنیز فیل ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز ملے ہوئے ہوتے ہیں اور مضر صحت اشیاء یا بے اعتدالی کے ساتھ اشیاء ملی ہوئی ہوتی ہیں جو انسانی صحت کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ان چیزوں کو اختیار کرنے میں احتیاط کریں۔ اسی طرح یہ پانی سادہ اور اس کے علاوہ یہ آرٹیفیشل چیزیں استعمال کرنے سے محتاط رہیں۔ ہاں، نیچرل جو جوس ہیں، فروٹ جوسز، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سموسے، پکوڑے، اس سے بھی محتاط ہی رہیں۔ اگر استعمال کرنی تو بہت قلیل مقدار میں، معمولی ایک ہی آدھا آپ نے استعمال کر لیا۔ اگر اس کو زیادہ کریں گے، گھر کے بھی ہیں تو چونکہ وہ آئلی ہوتا ہے اور پھر اسی طرح معدے کے اندر جب یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو معجون مرکب بن جاتا ہے یہ، اور اگر باہر کی ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کون سا تیل ڈالا ہے، اس میں کون سے مسالہ جات ملائے گئے ہیں، کب کا باسی گوشت ڈال دیا گیا سب، اور پھر پیاز، ٹماٹر اور ایکس وائی زی ان چیزوں کو کاٹ کر پیٹ کر اس میں ملا دیا گیا، قیمے والے رول اور انڈے والے رول اور یہ سموسے اور فلانی چیزیں، تو وہ دکھنے میں بڑے خوشنما ہوتے ہیں لیکن باطن میں جا کر جو تباہی مچاتے ہیں، اور پھر نماز کے اوقات میں ایسیڈیٹی پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر تراویح کے لیے جب جائیں تو سر بوجھل ہونے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں اور گیسٹرک پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری جو مسائل ہیں، اگر ہم اس سے عافیت چاہتے ہیں اور اپنے روزے کے بعد کے وقت کو عبادت کے لیے جو استعمال ہونا ہے اور عبادت کی لذت کو حاصل کرنا ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ عافیت رہے، تو طرز افطار ہمارا سادہ ہونا چاہیے اور ہیلتھ فل ہونا چاہیے۔ فروٹس استعمال کیجئے، نیچرل جوسز استعمال کیجئے، آپ فریش جوس استعمال کیجئے، اور تیل والی اشیاء، سموسے، پکوڑے، مرچ مسالے، کھٹی میٹھی اشیاء، ان کو استعمال کرنے سے محتاط رہیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ جو ہے بڑا رواج ہو گیا ہے کہ بھائی
بھائی ابھی تو چونکہ کرونا کا معاملہ ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، ورنہ بھائی افطار ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، افطار بفے ہے، اور افطار بفے 1500 2000 کے نام 2000 روپے لے کر چارج کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم 35 آئٹم دیں گے افطار میں۔ اب بندہ سنتا ہے کہ 35 چیزیں ایک ہی وقت کے اندر موجود ہیں، اور اس میں 1.5 گھنٹے کا آپ کو ڈیوریشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اب وہ کیا سوچتا ہے، پیسے تو دیے میں نے اور مال مفت تو ہے نہیں، یہ تو بلکہ پیسے والا مال ہے یہ، تو جو آ سکتا ہے اس کو اندر ڈالو، حل میں مزید حل میں مزید، اب پیٹ میں ڈال کے تو آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہم نے عرض کیا جو معجون مرکب اور کھچڑی بنتی ہے اندر، پھر اس کے بعد لمبے لمبے لیٹ جاتے ہیں، آنکھیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، سر گھوم رہا ہوتا ہے، اور انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے کہ آئندہ میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا۔ محتاط رہیے، رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے صرف، افطار کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے ہم نے اضافی طور پہ کچھ لینا ہے، سحری میں لینا ہے، رمضان رحمتوں کو حاصل کرنے، عبادت کرنے اور رب کی جانب سے برسنے والے انعامات، ان کو جمع کرنے کا موقع ہے، اور اس کے لیے صحت مند ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم مبتلا مرض ہو گئے تو ہم عبادات کو کامل طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہمیں بعد میں بڑی حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں طرز افطار سادہ اور صحت مند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حضرت اسی طرح اگر کسی کو افطاری کرائی جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ افطار کروانا کسی کو، اس کی تو بہت فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو، جس نے افطار کروایا اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے فضیلت سنی تو آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے افطار کروائے اور یہ فضیلت حاصل کر لے، تو میرے آقا نے فرمایا یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی جو ایک گھوٹ دودھ، ایک خرما یا ایک گھوٹ پانی سے اپنے مسلمان کو افطار کروائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا تو رحیم ہیں، کریم ہیں، امت پر مہربان ہیں۔ اب ہمارے جو ناظرین ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے اس حدیث کی روشنی میں آپ ضرور اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے مسلمانوں کو افطار کروانی ہے، اور بالخصوص افطار کروانے میں جو آپ نے سب سے پہلے درجہ بندی میں گروہ رکھنا ہے وہ ہیں اہل اللہ، دیندار، معظم دینی، ان کی خدمت میں افطار کا سامان بھیجیے۔ اگر آپ سب کچھ نہیں بھیج سکتے تو آپ کھجور کا ایک پیکٹ ہی بھیج دیجیے۔ اسی طرح غربا، ان کو افطار میں یاد رکھیے کہ یہ افطار کا اہتمام نہیں کر پاتے، روزہ کھول پانی پی کر یہ سحری کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور پانی پر ہی اپنا روزہ کھول لیا کرتے ہیں۔ ان کے پاس دسترخوان کو سجانے کے لیے، اسے خوشنما بنانے کے لیے طرح طرح کی غذائیں موجود نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں اگر مل سکے توفیق تو، اور اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ان لوگوں تک ہم افطار پہنچائیں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے چونکہ لوگوں میں تصور تو پایا جاتا ہے افطار کروانی ہے، لیکن جن کی ایسے افطار آئی ہے ہم بھی انہیں کیا بھیجیں گے اور انہوں نے جتنے آئٹم بھیجے تھے ہم اس سے 1-2 بڑھا کر بھیجیں گے تاکہ ہماری ناک نیچے نہ ہو جائے، تو پھر یہ تو دنیا کے لیے ہے، ہم نے افطار اللہ کے لیے کروانی ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو افطار اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اگر آپ کو وسعت ایک کی ہے تو ایک کو آپ ٹارگٹ کر لیں، ایک فیملی کو، اور روزانہ اگر ان کے پاس وسعت نہیں ہے تو انہیں بنی بنائی افطار پہنچا دیجئے، تو وہ بھی اس افطار سے جو ہے لطف اندوز ہوں گے اور افطار کے جو اوقات ہیں اس میں خوشی حاصل کریں گے۔ اور ویسے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جب ان کے دل سے دعا نکلے گی تو ہماری بھی بگڑی بن جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جو بھرے پیٹ ہیں ان کو بھی افطار کروانے میں ثواب ہے کہ آپ انہیں بھی کروائیں، لیکن بالخصوص ایسا مظلوم طبقہ، ایسا کمزور طبقہ، یعنی مظلوم اس اعتبار سے کہ ریاستی سطح پر ان کا استحصال ہے، ان کے حقوق کا استحصال ہے، ان کے آپ غمخوار بن جائیے، ان کے خیرخواہ بن جائیے، اور رشتہ دار اور آپ کے قریبی لوگ، پڑوسی، محلے والے، ان کے ساتھ یہ معاملات کریں، بلکہ ذہن نصیب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو آپ افطار کے نام پر گھر میں راشن پہنچا دیں۔ چونکہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، لوگ راشن کی تنگی کا، مالی تنگی کا شکار ہیں، تو پھر وہ سحری بھی کر رہے ہوں گے اور اسی سے افطار بھی کر رہے ہوں گے،
مہینے کی اللہ نے توفیق دی آپ کو، مہینے نہیں تو 10 دن، نہیں تو ہفتہ بھر، نہیں تو 1 دن کا تو ہم کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ہم سامان پہنچا دیں، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے کہ روزہ دار جس نے جیسا روزہ رکھا اس کے ثواب کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ تو ایک گویا کہ نیکیوں کی لوٹ سے لگی ہوئی، آپ جتنا چاہو نیکیاں حاصل کر لو، بس بات یہ ہے کہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہو اور آپ احکامات شرع کو فالو کرتے ہوں، رب کی رضا کے طالب ہوں اور اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں، تو پھر واقعی یہ نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے۔ جو چاہے آپ حاصل کر لیں، جتنا چاہیں آپ حاصل کر لیں، بندہ طلب کرنے والا ہونا چاہیے، رب کی رحمت اسے ہر جگہ حاصل ہوا کرتی ہے۔ مفتی صاحب، اسی طرح افطار کا سامان کیا مساجد وغیرہ میں بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیے، افطار کا سامان جہاں تک مساجد میں بھیجنے کی بات ہے تو ہمارے یہاں یہ رواج ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، مالدیو وغیرہ، کہ مساجد میں افطار کے لیے ہم سامان بھیجتے ہیں یا مساجد میں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب ریاستیں ہیں، یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ مساجد کے باہر جو پارک ہے یا جو اوپن ایریا ہے، یہاں افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح حرمین طیبین میں بالخصوص آپ دیکھیے سب سے بڑی افطاری کے دسترخوان لگا کرتے ہیں۔ یوں ہی اسی طرح جو یورپی ہمارے ممالک ہیں، یعنی ہمارے مسلمان بھائی یورپ کنٹریز میں بستے ہیں، تو وہاں پر بھی مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے لیے رمضان میں بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے ہیں اور اس میں آ کر مرد حضرات الگ اور خواتین سیپریٹ افطار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اجتماعیت اور اتحاد کی فضا پائی جاتی ہے اور اس طرح کا منظر جو ہے سامنے آتا ہے۔ تو وہاں ایک الگ ماحول ہے۔ ہمارے یہاں جو مساجد میں ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ غرباء کے لیے افطار بھیج دی جاتی ہے، مسافرین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اور وہ افطار کے سامان سے افطار کیا کرتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو کیا امیر کیا غریب ہر ایک وہاں پر بیٹھ کر جو ہے افطار کر رہا ہوتا ہے اور اس دسترخوان پہ جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسجد میں افطار بھیج رہے ہیں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مسجد میں بھیجیں تو مسجد آلودہ نہ ہو اور مسجد سے متصل جو ایریا ہے اگر موجود تو وہاں پر یہ اہتمام کیا جائے، اور مسجد میں ہے تو پھر وہاں پہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد فقہ حنفی میں کھانا پینا مسجد میں جائز ہوتا ہے۔ تو معتکف کے لیے اجازت ہوتی ہے تو اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو اور پھر عبادات اور پھر اس کے بعد ضمن افطار بھی وہاں پہ جو موجود افراد ہیں وہ کر لیں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو بے توجہی کے ساتھ کنڈوں میں تھالوں میں افطار کا سامان ڈال دیا اور اس پہ محلے کے بچے ٹوٹ پڑے یا اطراف کے لوگ ٹوٹ پڑے، اور وہ جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جیسے تیسے کھایا، کچھ گرایا، کچھ اس برتن میں چھوڑا، نمازی پیچھے سے آئے، ان کا پیر جو ہے اس پہ پڑا جو چکنا فرش تھا اور وہ سلائڈ کرتے ہوئے آگے پہنچ گئے، پتہ چلا ہڈی ٹوٹ گئے ان کی۔ تو یہ اس طرح کی بھی تماشے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ افطار کا اہتمام بالخصوص روزے داروں کے لیے کرنا ہے۔ تو ہماری مسجد میں ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے بلکہ اہتمام ہوتا ہے افطار کا، تو اذان سے پہلے ہی کھا پی کے وہ چلے بھی جاتے ہیں، یا جو ہے روزہ صحت مند ہونے کے باوجود نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو انسانیت کے ناطے مسلمان ہونے کے اعتبار سے، لیکن بالخصوص آپ جو ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں روزے داروں کی خدمت کر کے، وہ روزے داروں کی خدمت کر کے ہی حاصل ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسجد کے آداب، روزے دار اور پھر وہاں کے جو موجودہ حالات ہیں اور پھر افطار کا سامان کیا کیا ہونا چاہیے، اہتمام کس طرح ہونا چاہیے، بندہ خود وہاں پہ موجود رہے یا جو بھیج رہا ہے وہاں پر اس سسٹم کو چلانے والے افراد موجود ہوں، تو بالکل اس کی اجازت ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ لوگوں کو روڈوں پر روک کر افطاری کروانا یہ کیسا؟ روڈوں پر روک کر افطاری کروانا ضمن ہمارا، دیکھیے آپ نے جو ماقبل ابھی جواب گزرا ہے اس میں یہ چیز آ ہی گئی کہ پوری دنیا میں اس طرح کے اہتمامات کیے جاتے ہیں کہ مسجد سے متصل جگہوں پر۔ اب ہمارا جو ملک ہے اور بالخصوص شہر کراچی تقریباً 2 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، یہ اتنے تو بڑے ممالک ہوا کرتے ہیں ہمارے یہاں، تو 50 آپ یورپ میں دیکھیں وہاں پہ 40-50 لاکھ پر پوری ریاست ہوتی ہے، پورا شہر ہوتا ہے وہاں پر۔ یہاں پہ 3 شہروں کے برابر، 3 ریاستوں کے برابر گویا کی آبادی ہے، اور پھر بھی مزید وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے آبادی میں اور اس کی حدود کے اندر۔ تو بہرحال لوگوں کو روڈ پر افطار کروا رہے ہیں،
عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے گھر پہ نہیں پہنچ پائے مسافر یا کام کرنے والے مزدور پیشہ افراد یا اور کوئی بھی فرد، اور اب روزے کا وقت ہو گیا تو وہ کیا کریں، ان کے پاس تو افطاری کا سامان نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے الحمدللہ شہر کراچی میں اس طرح کئی جگہ ہوا کرتا ہے، کاروباری حضرات اور درد مند دل رکھنے والے لوگ اور ثواب کی غرض سے وہ اسٹال لگاتے ہیں، افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، عزت سے بٹھاتے ہیں۔ بعض جگہ کچھ نوجوان بے تربیت یافتہ وہ بھی کود پڑتے ہیں، وہ بھی اہتمام کرتے ہیں، پھر وہ پیکٹ بنا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، افطاری کا سامان لوٹا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ دسترخوان بچھایا جائے مردوں کے لیے الگ، اور اگر خواتین بھی چونکہ راستے میں ہوتی ہیں، راہگیر ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ سیپریٹ ہو، باپردہ اہتمام ہو ان کے لیے اور ان کو دیا جائے، کوئی بدتمیزی نہ ہو، اور وہاں پہ وہ الگ افطار کریں، مرد الگ افطار کر رہے ہوں، تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ پیکٹ بنا کر دے دیے جائیں اور وہ اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ کر افطار کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو بہرحال عزت نفس اور آداب رزق اور آداب معاشرت اور اخلاق کے جو معاملات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح اہتمام کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پہ اجر بھی حاصل ہوگا۔ بس کوشش یہ کریں کہ حقوق عامہ تلف نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ روڈ بند کر دیں اور راستہ بلاک کر دیں، یہ سب چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، افطار ڈنر کا اہتمام کرنا کیسا، اس کے بارے میں کچھ اشارہ نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک افطار ڈنر کی بات ہے کہ مسلمانوں کو مدعو کرنا اور مدعو کرنے کے بعد انہیں افطار اور پھر اس کے بعد کھانا بھی کھلا دینا، اور تاکہ گیدرنگ ہو جائے اور مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم ہو، یا جو خاندان ہیں، قبائل ہیں، تو یہ اپنے قبیلوں کو، برادری کو، خاندان کو، فیملیز کو یہ جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں افطار کروا کے ثواب حاصل کرنا چاہیں، کھانا کھلا کے ثواب حاصل کرنا چاہیں تو بالکل اس کی شرعاً اجازت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت ان کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اس طرح ہونے لگا ہے کہ اس رمضان کو بھی تفریح کا ذریعہ بنانا بعض لوگوں نے شروع کر دیا، شادی ہالز بک کرواتے ہیں، افطار ڈنر کے نام پر مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ جو ہے گویا کہ فیشن پریڈ شروع ہو جاتی ہے، خواتین الگ، مرد حضرات الگ، اور پھر نماز کا بالخصوص اہتمام کرنا ہے کہ افطار کے بعد نماز بھی پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ اب یہاں پہ آ گئے تو نماز پڑھنے کہاں جائیں، اور وہاں پہ اہتمام نہ ہو تو نماز کا باقاعدہ اہتمام ہو، پھر اس کے بعد جو کھانا وغیرہ ہے اس کا اہتمام ہے۔ تو اچھے دینی ماحول کے اندر یہ سارے کام کیے جائیں، بلکہ ذہن نصیب کسی عالم صاحب کو بلائیں اور افطار ڈنر میں آپ ان کا درس قرآن رکھوا دیجئے اور وہ اب قرآن کے پیغام سنائیں، اخلاق کا درس دیں اور اللہ کے احکامات سنائیں، تو یہ سب سے اچھی صورت ہے کہ قرآن بھی آپ نے سنایا اور ان کی خدمت بھی کی، انہیں کھانا بھی کھلایا، تو یہی ایک اچھے مسلمان کا طریقہ کار ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کا بہت بڑا مقام ہے اور اس پر بہت اجر و ثواب حاصل ہوا کرتا ہے۔ حضرت، افطاری جب ہم کرتے ہیں تو افطاری بچ جاتی ہے، یہ بچی ہوئی افطاری غریبوں کو دینا کیسا؟ دیکھیے، افطار اگر ہم نے جو اس کا سامان ہے اسے استعمال کیا اور بچ گیا، اب دو صورتیں کہ وہ خراب ہو گیا ہے، تو جو چیز ہمارے کام کی نہیں اسے ہم دوسرے کو نہیں دیں گے، اپنے مسلمان بھائی کو، کیونکہ جو ہم خود استعمال نہیں کر رہے وہ اس کو کس طرح ہم دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ قابل استعمال ہے لیکن ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حاجت پوری ہو گئی، تو اب اپنے مسلمان بھائی کو ہم وہ چیز دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے افطار میں فروٹس کاٹے اور وہ زیادہ مقدار میں، یا طبیعت کا اس دن میلان نہیں تھا ان کی طرف، وہ بچ گئے، اب علاقے میں کوئی غریب گھر ہے تو آپ اس کے بالکل بھیج سکتے ہیں۔ یا ہمارے افغانی بھائی ہیں، وہ اس طرح رمضان میں آ جاتے ہیں، بعض گھروں میں اگر کہہ دیا جائے تو وہ افطاری کا بچا ہوا سامان لے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو، بیوی ہیں ان کی اور بچے اور اہل و عیال، ان کو وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو قابل استعمال ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو بالکل اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ پہلے ہی کچھ اس طرح کا اہتمام ہو کہ تازہ چیز ان کو دے دی جائے، لیکن اگر بعد میں بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بالکل اجر حاصل ہوگا۔ حضرت، ہم غربا کو افطار میں کس طرح شامل کریں؟ دیکھیے، غربا، ضرورت مند، حاجت مند، انہیں افطار میں شامل کرنے کی صورت یہی ہے کہ پہلی کہ آپ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیجئے،
یا ان کے گھر میں افطار کا سامان پہنچا دیں۔ اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اس کے مطابق کام کرے۔ یا آپ سیٹھ صاحب ہیں، آپ کے مزدور ہیں، امپلائیز ہیں، ان تک آپ سامان پہنچائیں، ان کی آپ مدد کریں، انہیں آپ ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو جو فرد ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کو اس طرح اس کار خیر کے اپنے یہ جو کار خیر کرنا چاہ رہا ہے تو خیر ان تک پہنچائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے، قریب والے کے ساتھ ضرورت اس کو ہے، ہم 4 گلی چھوڑ کر نیکی کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو ہمارے نیکی کا مستحق یہ ہے، تو پہلے قریبی فرد، پھر اس کے بعد دور۔ الاقرب فالاقرب والے قاعدے کو آپ ملحوظ رکھیں، قریب قریب قریب۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، ذی رحم ہے، تو اگر اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے تو ڈبل نیکی ملے گی، ایک اس کے ساتھ یہ خیر کرنے کی، دوسرا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی۔ تو اس کو ملحوظ رکھیں۔ راشن، افطار کا سامان، کچے اجناس یا پکے ہوئے اجناس، اور اگر آپ چاہیں تو رقم بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے اس سے افطار کا اہتمام کرنا ہے پورے ماہ، ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو جس طرح بن پڑے غریبوں کو اپنی اس رمضان کی خوشی میں اور افطار کی خوشیوں میں شامل کیجئے۔ یاد رکھیے تقسیم کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس نے تو وعدہ فرما ہے ایک کے بدلے 100، نیکی میں اخلاص ہو تو 700، اور اخلاص ہو 1400، اور نیکی نیت کامل ترین ہو، عمل خالصتاً ہو، تو پھر وہ فرماتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اجر عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور جب ہم افطار کے دسترخوان پر بیٹھیں اللہ ہمیں اپنی دنیا کے لیے خیر مانگنے، اپنی برزخ اور اپنی آخرت کے لیے خیر طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص نور الہدا نیٹ ورک کے تحت کی جانے والی اس کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم آپ سے بھی دعا کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور بالخصوص ہماری آئی ٹی مجلس، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین، یہاں ہمارے سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور سہل انداز میں ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مفتی صاحب کے علم، عمل اور عمر میں برکت نازل فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد ایاز مدنی کو اور نور الہدا نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو اجازت دیں، اور آخر میں جناب محمد عرفان مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مناجات پیش کریں۔ جناب محمد عرفان مدنی صاحب۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام
گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ